حنفی کی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کچھ دن پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور جس شخص کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس شخص کے نام کے ساتھ ایک اسلامی جو ہے وہ عہدہ ہے، ایک مقام مرتبہ جو ہے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی تنقید کی زد میں ہے، اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے، اور کچھ ایسا عجیب سا ری ایکشن جو ہے سوسائٹی نے اس پر دیا ہے۔ عجیب سا میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف ایک طرف کو دیکھا جا رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ ایک دم سے چیزیں نہیں ہوتی، کبھی بھی ایک دم سے چیزیں نہیں ہوتی، ان کے بہت سارے جو ہے اسپیکٹس ہوتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں جا کے وہ ان تمام پہلوؤں در پہلو سے جو ہے وہ بات نکلتی جاتی ہے اور پھر جا کے ایک صورت بنتی ہے۔ تھوڑا میں اس کو سمجھاؤں گا، کلیئر کروں گا میں آپ کو اس بات کو کہ دیکھیں، آپ اس شخص کی عمر دیکھیں اور اس شخص کی مطلب یہ کہ وہ جو حرکات ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے وہ لبرلزم کی طرف لے کے جائیں تو وہاں پر اس چیز کو جو ہے وہ ایک یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جی جیسے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے، آلموسٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جسمانی ضرورت ہے انسان کی، اور یہ نفسانی خواہشات کا جو ہے وہ پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن اس کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ جائز ہونا چاہیے، وہ کوئی اس طریقے کا ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس ویڈیو میں آیا۔ اور پھر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو پوری کہانی سامنے آئی ہے، بہت یعنی کہ افسوس ہوا ہے اس کو دیکھ کے، دلی طور پر افسوس ہوا ہے۔ خاص طور پر اس وقت بھی افسوس ہوتا ہے جب کسی انسان کا عیب جو ہے سب کے سامنے آ جاتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ دنیا بھر کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ انسان جو ہے وہ گلٹی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو شرمندگی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو، اور انسان جو ہے نا وہ اس کو بہت کم لوگوں میں اتنی برداشت یا ڈیٹ پن ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ سہ جاتے ہیں یا اگنور کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی ہوا یہ غلط ہوا ہے، اس کے عوامل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتی ہیں چیزیں ایسی، کون سے ایسے جو ہماری سوسائٹی کے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان کے محرکات بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اب میں بات کروں گا کہ یہ واقعہ جو ہے ہونے کے بعد، اس کے بعد جو ہے وہ مذہبی تنظیموں کی طرف سے اس کے اوپر ریئیکٹ جو ہے وہ اس شدت سے نہیں آیا، یا جو کہ باقی دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اتنی شدت سے آنا چاہیے تھا، کہ اس شدت سے نہیں آیا۔ یہ بات صحیح ہے، آنا چاہیے تھا۔ تمام مدارس کے علماء کو جو وفاق وغیرہ ہیں اور جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو کہ بہت سارے جو ہے ان موضوعات پر بھی جو ہے بیان دیتے ہیں کہ جو کہ سردست ان کے اس میں نہیں ہوتے، اختیار میں نہیں ہوتے، دائرے میں نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ اس پر جو ہے وہ لب کشائی کرتے ہیں۔ تو یہ تو موضوع تو خالصتاً جو ہے وہ جو ہے اسی طبقے کا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ میں ابھی دیکھیے میں نے ویڈیو میں بہت تکلیف میں ہوں کہ مطلب ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور کیا نام ہے اس کی سختی سے مذمت کرنی چاہیے، اور ان اقدامات کو اٹھانا چاہیے کہ جو ایسے واقعات کو روکے اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے معاشرے میں اس کی تشہیر نہ ہو۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے تو اس سے مزید کیا ہوتا ہے کہ ایک برائی پھیلتی ہے، برائی پھیلنے کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص طبقے کے تمام افراد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو ہے اس کی زد میں لایا جاتا ہے کہ جو کہ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا جو خود اس کے مخالف ہوتے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جی ایسا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات جو ہے انسان کو سمجھنی چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ بھائی، اور خاص طور پر اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں کا یہ کہنا کہ جی آپ تو علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ ایسے واقعات منسوب ہوں گے تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ تو بہت وہ ہو جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر اگر ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اگر یہ غلط ہے، لیکن یہ کہ ان لوگوں کو اس چیز سے بہرحال جو ہے وہ دور رہنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔
تو یہاں پر تو بے حیائی کے کاموں میں کی دلدل میں جو ہے نا ہر کوئی چھلانگیں مارنے کی کوششیں کر رہا ہے کہ اس کے اندر پڑا ہوا ہے وغیرہ. تو پھر کیا ہوتا ہے، میں اب تھوڑی بات کروں گا ان لوگوں سے کہ جن کا تعلق ہے اس طبقے کے ساتھ. وہ ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کے عمل کو جو ہے وہ دلیل مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، اگرچہ یہ غلط ہے کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ دلیل یا حجت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ممبر سے اور چونکہ جو ہے مذہبی تنظیمیں جو ہے ان چیزوں پر بھی جو ہے وہ بیان دیتی ہیں کہ جو کہ ان کے دائرے میں نہیں آتی، تو پھر جب ان کے طبقے کا کوئی فرد جو ہے اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پھر وہاں پر جو ہے نا اس طرح کی خاموشی، جسے یہ لوگ بعد میں مصلحت یا حکمت کا نام دیتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے. مصلحت اور حکمت جو ہے وہ گناہ سے پہلے دیکھ لیں بھائی کہ بھائی ہمیں نہیں گناہ نہیں کرنا. مثال کے طور پر ایک بندے کو پتہ ہے کہ بھائی مجھ سے جو ہے نفسانی خواہشات کا کنٹرول نہیں، تو دوسری شادی کر لو، تیسری شادی کر لو، کچھ بھی کر لو ایسا. لیکن اس طرح کے کاموں سے بچیں جس سے جو ہے صرف آپ کی بدنامی نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگوں کی بھی کیا ہوتی ہے، بدنامی ہوتی ہے. اب یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے جو اس شخص کا نام بھی ایسا ہے کہ میں جو ہے نا اس کا نام لینا نہیں چاہ رہا. اس لیے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شخص ہیں ان کی وجہ سے جو دیگر جو احباب ہیں، جو دیگر جو میں کہوں گا کہ بہترین علماء ہیں اور جو قد آور شخصیات ہیں مذہبی تنظیمات کی، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کی مذمت کیوں نہیں کر رہے اور ان اقدامات کا ذکر کیوں نہیں کر رہے. اعلان کریں اور بتائیں کہ جی ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس کی اٹھانے کے بعد جو ہے ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، اور جو ہے معاشرے میں اس طرح کی جو ہے چیزیں مزید جو ہے ان کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے، مزید جو ہے معاشرے کو خراب ہونے سے بچایا جائے. دو باتیں میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کی ہیں. ایک تو کمپلیٹلی آپ یقین کریں اس طبقے کا ہر فرد اس طرح کی ہر چیز کی مذمت کرتا ہے، مذمت کرے گا. وہ اپنے دائرہ کار میں، چاہے کسی کلاس میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ کہیں بیان کر رہا ہو، وہ کبھی بھی اس کو جائز نہیں کہے گا. لیکن عوام کی تسلی کے لیے ان مذہبی جو علماء ہیں، جو کہ ذمہ دار علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان اقدامات کا ذکر عوام میں کریں اور انہیں بتائیں کہ جی ان اقدامات کے ذریعے سے اب ان واقعات کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ایک تو عوام میں اور دیگر طبقات میں جو ہے وہ ایک اطمینان کی کیفیت سی آ جائے کہ جی ہاں اس کو جو غلط سمجھا جا رہا ہے. اور جو ہے دوسرا یہ کہ عوام کے سامنے بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ ایک فرد کا عمل جو ہوتا ہے وہ تمام جو پوری کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی، وہ فرد ہی اس کا کیا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں اکثر جو ہے اس حوالے سے بات چیت کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی کچھ رسومات جو ہیں، کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو کہ اس طرح کے واقعات کا محرک بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک اور ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے طبقے نے، ہمارے برصغیر کے جو لوگوں نے، میں تمام کی بات کروں گا، انہوں نے دین اسلام کو صرف جو ہے وہ عبادت کی حد تک رکھا ہوا ہے، معاملات کی حد تک. یہ لوگ ابھی تک اپنی روایات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان معاشرتی برائیوں کا یہ لوگ سامنا کر رہے ہیں جن کا قلع کما کرنے کے لیے ایکچولی اسلام آیا تھا، جن کا قلع کما ایکچولی اسلام نے حجاز میں، عرب میں کیا تھا. وہ یہاں نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں کا جو فرد ہے، یہاں کا جو مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں جو ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہوں یا میں جھوٹ بولتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں، میں جو ہے وہ درود شریف دن میں 100 دفعہ پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد اگر میں جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ اگر میں جو ہے وہ پورا سال سود کھاتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ اگر میں کیونکہ تو میں جو ہے سال کے آخر میں حج کرنے بھی تو جاتا ہوں، میں جو ہے عدالت میں بیٹھ کے یا میں وردی پہن کر جو ہے یونیفارم وغیرہ پہن، کوئی بھی کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، تو وہ رشوت لیتا ہوں تو اس کے بعد میں جو ہے صدقہ خیرات بھی تو کرتا ہوں. یعنی اس نے کیا کیا؟ بیلنس کیا ہوا اپنے آپ کو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے فجر کی نماز پڑھی، اب میں ظہر تک جو ہے ہر ایک کا بینڈ بجاتا رہوں اور جو میرا دل کرے وہ میں کرتا رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کہ اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر جو ہے اختیار کریں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حلال کمانے کی طرف جائے، حرام سے وہ گریز کرے اور فرائض کی پابندی کرے،
اور پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو حقوق اللہ، نماز آپ نے پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی، آپ جانے، آپ کا رب جانے، لیکن اگر آپ نے پڑوسی کا خیال نہیں کیا، آپ نے اپنے جونیئر کا خیال نہیں کیا، آپ نے ملازم ہوتے ہوئے اپنے سیٹ کو 1 روپے کا نقصان بھی پہنچایا، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھائی وہ ایسا ہے تو میں نے ایسا کر لیا، وہ ایسا ہے تو میں نے ایسا کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امید ہے کہ جو ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے جو اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں جو پھیلے ہیں، علماء کرام اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور اس حوالے سے ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے ان واقعات کی روک تھام ہو اور معاشرے میں مخصوص طبقات کے خلاف پھیلی جانے والی نفرت جو ہے وہ کم ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔